السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 75 76 77 78 یعنی 75 76 77 78 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، یہ باتیں پیش کی گئی تھی کہ سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام ایک بات پر متفق ہونے کے بعد کہ جب ہم لوگ ساتھ رہیں گے اور کسی بھی طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوگا یا کوئی واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو یا میں کچھ کروں تو اس وقت تک آپ کو نہیں ٹوکنا ہے جب تک کہ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر نہیں دوں۔ اس بات پر دونوں ایگری ہوئے اور دونوں چلے، اور چلتے چلتے ایک کشتی والے کے پاس پہنچے۔ کشتی والے نے سیدنا خضر کو پہچانا، ان کی تعظیم اور ان کا اکرام کرتے ہوئے ان کو کشتی پر سوار کرایا۔ کچھ کرایہ نہیں لیا، لیکن کشتی پر سے اترنے سے پہلے سیدنا خضر نے اس کشتی کے ایک تختے کو، ایک پٹرے کو کاٹ دیا، پھاڑ دیا، نکال دیا وہاں سے، اور اس کو عیبدار بنا دیا اور پھر وہاں پر اس کو جوڑ دیا۔ سامعین کرام، اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹوک دیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو چلتے چلتے ساحل سمندر پہ چل رہے تھے، سمندر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں تو کچھ بچے، کچھ لڑکے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت بچہ جس کو سیدنا خضر پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے اس کے سر کو مڑوڑتے ہوئے، گردن کو مڑوڑتے ہوئے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کنڈیم کیا، اعتراض کیا اور کہا کہ آپ ایک ایسے جان جو بالکل معصوم ہے، بغیر کسی حق کے ناحق آپ نے اس جان کو قتل کر دیا، یہ بہت ہی بری بات آپ نے کی۔ جب یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سیدنا خضر نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کہا۔ قال، انہوں نے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور جو کام ہوگا، جو معاملہ ہوگا، جو کچھ میں کروں گا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے وہی صحیح ہوا، آپ کو پہلے بھی سمجھایا لیکن اس کے باوجود آپ نے اعتراض کر دیا۔ سامعین کرام، یہ جو کہا تھا پہلے سے زیادہ سختی سے کہا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جب ایک بات طے پا گئی کہ درمیان میں کچھ بھی نہیں بولنا ہے، اس کے باوجود آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ نے پوچھ دیا۔ جب سیدنا خضر علیہ السلام نے ذرا سختی سے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، ان سألتک عن شیء بعدها، ٹھیک ہے اب تک تو میں نے پوچھا، اب اگر اس کے بعد میں کچھ بھی پوچھ دوں فلا تصاحبنی، تو آپ مجھ کو ساتھ مت رکھیے گا، آپ مجھ کو اپنے سے جدا کر دیجیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، کیونکہ ہماری طرف سے بار بار عذر کہ آپ بالکل انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب آپ کو میرا کوئی بھی عذر قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد میں نے کچھ بھی کہا تو آپ مجھ کو بالکل اپنے آپ سے جدا کر دیجیے گا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الطبری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ابی بن کعب سے جو روایت ہے اس کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور ذکر کرتے ہوئے دعا فرماتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے اور پھر اس کے لیے دعا کرتے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اور موسیٰ کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام پر رحمت نازل کرے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ دیر اور صبر کرتے
تو ہمیں اور بھی بہت ساری عجیب و غریب بات معلوم ہوتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے عذر کی انتہا کو آپ پہنچ چکے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہت تھی کہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر دونوں ابھی ساتھ رہتے، اور بہت ساری عجیب و غریب باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات کے علم غیب کے پردے میں جو مخفی چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے، سیدنا خضر علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے اور نبی بھی نہیں تھے، کیونکہ نبی کے تعلق سے بھی کوئی دلیل نہیں آتی ہے، اور عالم الغیب بھی نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عالم الغیب تھے، جب تو بہت ساری باتیں معلوم تھی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے اپنے غیب کی باتیں بتلاتا ہے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ جو بھی باتیں سیدنا خضر آگے آپ کے سامنے جو بات آئیں گی، جس میں سیدنا خضر علیہ السلام جو بھی باتیں پیش کریں گے وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھیے گا، اب ہمارا عذر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ہم زیادہ عذر نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے بھی میرے بہت سارے عذر کو قبول کر لیا ہے، اب ساتھ مت رکھیے گا۔ جب اس بات پر ایگری ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو جاری رکھتے ہوئے آگے فرمایا فانطلقا، پھر دونوں کے دونوں چلے۔ پہلی بار چلے تھے، کشتی کے پاس پہنچے، دوسری بار چلے تو اس بچے کو قتل کیا۔ فانطلقا، اب پھر چلے، اپنے سفر کو جاری رکھا۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ نصفۃ قریہ، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک بستی میں پہنچے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے، ایک بستی میں پہنچے۔ بستی کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بستی کا نام ایلا تھا، اس بستی کا نام ایلا تھا، جبکہ حدیث میں ہے کہ حتی اذا اتیا اہل قریۃ لآما، یعنی ایسے بستی والوں کے پاس پہنچے جو انتہائی بخیل، بہت ہی بخیل لوگ، بہت ہی بخیل لوگ، حدیث میں کہ بخیل لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب وہ لوگ بستی میں پہنچے، استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، یہ لوگ مسافر تھے، دور سے سفر کر کے آئے تھے۔ اب دور سے سفر کر کے آئے، کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بستی والوں کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، کچھ کھانے پینے کو دے دو، تو بستی والوں نے کھانا دینے سے، ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، مسافروں کو کھانا کھلانا یہ ہر مذہب کے بنیادی اخلاقی تعلیمات میں سے ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسافر پہنچے تو شریعت کا یہ اخلاقی جو ہے تعلیم ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں، کیونکہ وہ مسافر ہے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لہذا اس کو کھانا کھلانا ہر شریعت کے اندر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ جو آدمی آخرت اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی تعظیم کرے، تکریم کرے۔ جو مسافر ہمارے گاؤں میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے، وہ ہمارا مہمان ہے، اس کو کھلانا پلانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر چونکہ بستی والے انتہائی بخیل تھے، ان سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب یہ لوگ بستی سے گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، ایک دیوار کو ان لوگوں نے دیکھا، سیدنا موسیٰ نے بھی اور سیدنا خضر نے بھی ایک دیوار کو دیکھا۔ دیوار کو دیکھا کہ وہ دیوار بالکل ٹیڑھی ہو رہی ہے، یہاں پر ہے یرید ان ینقض، وہ دیوار اب گرنا ہی چاہتی ہے، ٹوٹنا ہی چاہتی ہے۔ مطلب دیوار تو نہیں ٹوٹ سکتی ہے لیکن بالکل ٹوٹنے کی طرف مائل ہے۔ اس جو ہے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا میننگ یہ ہے کہ اب بالکل گرنے ہی والی ہے، دیوار بالکل ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ نے فرمایا فاقامہ، ایسے دیوار پر ہاتھ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت دیا کہ دیوار اپنے آپ سیدھی ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ یہ سیدنا خضر کے معجزے میں سے ایک ہے کہ انہوں نے دیوار کو پر ہاتھ رکھا اور اللہ نے وہ قوت دیا کہ دیوار پھر سے سیدھی ہو گئی۔ جب دیوار کو سیدھی کر دیا سیدنا خضر نے تو اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا، ان سے پھر نہیں رہا گیا۔ کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ایسے گھٹیا لوگوں کے پاس اب آئے اور ان لوگوں سے اپنے کھانا مانگا، ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا، اس کے باوجود بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے ٹھیک کر دیا۔ اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہی تھا تو بستی والوں سے بولتے کہ دیکھو یہ دیوار گر رہی ہے،
میں اس کو سیدھا کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھ کو اجر دو، کھانا پینا لے لیتے، کھا پی لیتے. یعنی یہاں پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے، اور اس کے بعد سیدنا خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے جب اس لڑکی کو میں نے قتل کیا تھا اور آپ نے اعتراض کیا تھا، اور میں نے جب آپ کی سرزنش کی تھی تو آپ نے کہا کہ اگر اس کے بعد کوئی بھی بات میں پوچھوں گا تو یہ ہمارے اور آپ کی آخری بات ہوگی، اور اس کے بعد ہم آپ جدا ہو جائیں گے، لہٰذا یہ ہمارے اور تمہارے جدائی کا وقت ہو رہا ہے، اب تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، لیکن سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جتنے واقعات ہوئے ان واقعات کے پیچھے کیا مصلحت ہے، ان واقعات کے پیچھے کیا اصل میں بات ہے، کیا اصل حقیقت ہے، اللہ کی کیا مصلحت ہے، بہت جلد میں تم کو ان باتوں کو بتلاؤں گا جس پر تم صبر نہیں کر سکے. سامعین اکرام، یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے. آگے تینوں واقعات کی تعویل اور تفصیل اور تفسیر کو سیدنا خضر نے بیان کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.